یہ سن 1835 کی بات ہے کہ میکالے کے ریفارمز آئے. اس نے کہا کہ میں اب یہاں پورے تعلیمی سلسلے کا، اس پورے نظام کا یہاں یہ اثر نو بناؤں گا. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اب میں رقم بھی ڈالوں گا برطانیہ کی طرف سے. یہاں اسکول بنیں گے، کالج بنیں گے، مگر وہ صرف جدید تعلیم کے لیے، روایتی تعلیم کے لیے نہیں. یہ جو ادارے بنیں گے اس میں انگریزی پڑھائی جائے گی، اس میں سائنس، اس میں جدید علوم، اس میں نہ ہندوؤں کا نہ مسلمانوں کا روایتی نصاب چلے گا. ہاں، اگر کوئی پٹھشالے چلانا چاہتا ہے، مدارس چلانا چاہتا ہے، ہم اس کو نہیں روکیں گے، لیکن اس کو ہم فنڈ نہیں کریں گے. تو ہندوؤں میں بھی کچھ ایسے بہت سے تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ برا لگتا ہے، ہم اپنے پٹھشالوں کو، ہم اپنی روایتی تعلیم کو اچھا سمجھتے ہیں. مگر ان میں بہت سے ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں، اب وقت آ گیا، اب زمانہ بدل گیا. تو جیسا کہ راج موہن رائے ہے، اس نے کہا کہ یہ جو سنسکرت کی تعلیم ہے ختم کرو، غارت کرو اس کو، ہمیں انگریزی سیکھنی ہے. یہ سر سید احمد خان سے 50 سال پہلے کی بات ہے. اور اس نے کہا کہ یہ جو ہندو روایات ہیں کہ یہ ستی ہے، یہ جو عورتوں کے ساتھ برا ہوتا ہے ہندو مت میں، یہ جو پورا کاسٹ نظام ہے، برہمن، شتری، شودر، اس پورے نظام کو ختم کرو. اچھا، اس کی مخالفت تو ہوئی، لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو قبول بھی کیا. نتیجہ یہ کہ ہندوؤں کی ایک بہت بڑی تعداد بنتی چلی گئی جس نے کہا کہ انگریز سے مطالبہ کیا، انگریز سے تقاضا کیا کہ ہمیں اسکول دو، ہمیں کالج دو، ہمیں یونیورسٹی دو. اور یونیورسٹی آف کلکتہ بنی، یہ مجھے تاریخ یاد نہیں ہے، 1836 میں، 1837 میں، کچھ اس طرح کا. تو کھلی تھی یونیورسٹی، سارے جا سکتے تھے اس میں، لیکن اس میں انٹرنس بھی تھی کہ آپ کو پہلے وہ ایگزام کلیئر کرنا ہوگا. تو ایگزام بہت کم مسلمان کلیئر کر سکے. اچھا، پھر 1857 کی جنگ آتی ہے جس نے پوری ہندوستان کی سیاست کو بدل دیا. اور وہاں اصلاح کی پہلی کوشش ہوئی، اور یہ کوشش سر سید احمد خان کی ہے. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. سر سید نے کہا کہ مسلمانوں سے کہا کہ بھائی دیکھو، ہم پچھلے 100 سال سے یہ روتے رہے ہیں کہ مسلمان زوال پذیر ہے، کہ اس کا کوئی حال نہیں ہے، کہ ایک زمانے میں ہم حاکم تھے، اب حاکم کیا، اب تو ہم ہندوؤں سے بھی نیچے گر گئے ہیں. اس کی وجہ ہم یہ نکالتے رہے ہیں ماضی میں کہ ہم رائے راست سے ہٹ گئے، کہ ہم نے اللہ کی رسی تھامی ہوئی نہیں تھی، کہ اگر ہم یہ کر لیں تو دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ. اگر نہیں، اس طرح نہیں ہوگا کام. اب اگر مسلمان کو آگے بڑھنا ہے، اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، تو اسے وہی کرنا ہوگا جو ہندو نے کیا. یعنی کہ انگریزی سیکھو، سائنس سیکھو، جدید علوم سے واقفیت حاصل کرو، اور وہ کرو جو تمہارے آباء و اجداد نے کیا تھا آج سے 500 سال پہلے. یعنی کہ جو بغداد میں ہوا تھا، جس کے بارے میں ہلکا علم تھا ان کو، لیکن اس سے زیادہ نہیں. تو آپ نے پڑھا ہے کہ سر سید احمد خان کو کچھ کامیابی تو ہوئی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنی، لیکن اس مسلم یونیورسٹی سے کوئی سائنس نہیں نکلی، ادھر سے پاکستان نکلا. یہ آپ کو پتا ہے. سر سید نے پھر بھی اپنے طور پر جو وہاں ترجمے کا سلسلہ شروع کیا، جو انہوں نے کہا کہ اسلام کو
اب جدید سائنس کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو مولوی کہتے ہیں یہ سچا اسلام نہیں ہے، سچا اسلام سچا ہے اور سائنس سے مطابقت رکھتا ہے. خیر اس کی بہت مخالفت ہوئی، کچھ کامیابی ان کو ہوئی، زیادہ نہیں. نتیجہ یہ کہ جب نوکریوں کی بات آتی تھی تو مسلمان پیچھے رہ جاتا تھا. اور حالانکہ ہمارے جو تاریخ دان ہیں، مورخ ہیں، وہ کبھی اس کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ وہ وجہ ہے کہ دو قومیں بنی اس بر صغیر میں کہ ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے تھے. ہندو ادھر چلا گیا، مسلمان ادھر ہی ٹھہر گیا. ہم کہتے رہے کہ یہ انگریز کی سازش ہے. ہندو کہتا تھا کہ تم رہ جاؤ ادھر، ہم آگے چلتے چلے جائیں گے، اور چلتے چلے گئے. اب باقی تو آپ تاریخ کے حقائق سے اچھی طرح سے آگاہ ہیں کہ پھر مسلم لیگ کی تحریک چلی، جناح صاحب کی پاکستان بنا. سن 47 میں جب پاکستان بنا تو ایک یونیورسٹی تھی یہاں پر، پنجاب یونیورسٹی. جو سارے اچھے پروفیسر تھے اس کے وہ ہندو تھے، اکا دکا کوئی مسلمان ہوگا، باقی جتنے اچھے پروفیسر تھے وہ سارے ہندو تھے اور سارے وہ بھاگ گئے. نتیجہ یہ کہ جو مسلمان سٹوڈنٹس رہ گئے ان کے پاس صرف مسلمان ٹیچرز رہ گئے. اور وہ مسلمان ٹیچرز نہ ان کو اپنے شعبے سے کوئی دلچسپی تھی، نہ اس میں انہوں نے کوئی کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کریں. پنجاب یونیورسٹی سیاست کی نظر ہو گئی. آج کی پنجاب یونیورسٹی اور 100 سال پہلے کی پنجاب یونیورسٹی کا مقابلہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کی پنجاب یونیورسٹی میں زیادہ لرننگ تھی، زیادہ علم تھا بنسبت آج کے جب جماعت اسلامی نے اس پر قبضہ کیا ہوا. تو یہ وجہ ہے کہ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا نظام کبھی بڑھ نہیں سکا.